ماشاءاللہ نتیجہ بھی آ گیا ہے. ہاں اول اور دوم اور سوم کون لوگ ہیں؟ ہاں جی جی. دوم کون ہے؟ کدھر ہے؟ اچھا وضو کے لیے. اور سوم بیت الخلاء میں. اچھا ماشاء اللہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور کوشش کریں. لیکن یاد رکھیے گا سہ ماہی امتحان میں جس محنت پہ آپ اول آتے ہیں، وفاق کے امتحان میں اس محنت پہ آپ مقبول ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ محنت کا معیار بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. جیسے جیسے آپ کی کتاب کے اسباق آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کے تفصیلات بڑھ رہی ہیں، آخر میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ پوری پوری کتاب کا امتحان. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے امتحانی ہال میں بھی طلباء سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا اور ممتحن کا جو آپس میں زبان ہے، جس چیز سے آپ لوگ کلام کر رہے ہیں وہ ہے لکھنا. نہ وہاں پہ آپ خود موجود ہیں، نہ آپ کی آواز موجود ہے، نہ آپ کا سمجھانا موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ کتاب میں کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی آپ سے کہے کہ آپ فلاں زبان میں تقریر کریں گے، تو زبان آپ کو آتی ہوگی تو آپ اپنا مدعا اور اپنی بات سمجھا سکیں گے. اگر آپ کو وہ زبان ہی نہیں آتی تو پھر آپ تقریر کیسے کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور صاف ستھرا لکھنا بہت ضروری ہے، اور اچھے سے لکھنا، تسلی سے لکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ دیکھنے والا وہ سمجھ سکے کہ یہ آدمی، یہ واقعتاً اس نے محنت کی ہے اور واقعتاً اس نے لکھنے کی کوشش کی ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ کو وفاق میں بھی نمبر ملیں گے. اور اگر نہیں لکھو گے تو وہاں پہ دنیا ہوتی ہے. 1,40,000 کے قریب طلباء امتحان دے چکے ہیں پچھلے سال. 1,40,000 پرچوں میں آپ کا پرچہ وہ کتنا ٹائم دے گا اس اور کتنی غور سے دیکھے گا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مدرسے کے پرچے جو چیک ہوتے ہیں، کتنے طلباء ہیں؟ 200 طلباء ہوں گے کلاس میں، تو ایک آدمی 200 پرچے دیکھ رہا ہے اور دوسرا آدمی 4,000 پرچے 5,000 پرچے ایک دن میں چیک کرتا ہے. بہت فرق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ کو صاف ستھرا پیراگراف کا اعتبار کرتے ہوئے، اشعار کو مزین کرتے ہوئے، اعراب کی نشاندہی کرتے ہوئے، مثالوں کو الگ بیان کریں. مسئلہ تبدیل ہو رہا ہو تو وضاحت، اس کی ہیڈنگ ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح انشاءاللہ لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اور شروع میں نے کہا کہ سہ ماہی امتحان کی محنت پہ جو اول آتا ہے، وفاق کے امتحان میں اسی محنت پہ وہ خطرہ ہے کہ کہیں مقبول نہ ہو جائے، اس لیے کہ بہت زیادہ وسعت ہو جاتی ہے. پوری پوری کتابیں ہیں، اس میں 6 سوالات ہیں. اس لیے آپ حضرات نے کمزور نہیں پڑھنا، یہاں سے مزید محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصلاة في النعال. وبه قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله قال نعم. جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ یہ باب ہے جوتوں کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں. اور یقیناً حدیث سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے، اور اس زمانے میں جو
مسجد کا فرش تھا وہ کنکر تھے، پتھر تھے، اور حرم شریف میں مسجد حرام کا جو ماحول تھا وہ بھی مٹی اور کنکر تھے۔ اور پھر بعد میں اہل اسلام کو اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، اچھا رکھو، خوبصورت رکھو، اور اس کو نمازیوں کے لیے تیار رکھو۔ کہاں فرمایا؟ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم و اسماعیل ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، بدنی صفائیوں میں بھی اور باطنی صفائیوں میں بھی۔ دلیل، جس مسجد میں باطن کی صفائی نہ ہوتی ہو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ ہے مسجد کا روح اور یہ ہے مسجد کا اصل مشن، کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد نہ لا یطوفن بالبیت عریان، اس لیے کہ وہ ظاہری طور پہ صحیح نہیں ہے، اور ولا یطوفن بالبیت مشرک، اس لیے کہ وہ باطنی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ جی، باب الصلاة فی الخفاف۔ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی جوتے پہن کے نماز پڑھنا چاہے تو وہ مسیء ادب ہوگا، مخالف ادب ہوگا۔ ہاں، ہر زمانے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں، کوئی طور طریقے ہیں۔ اس زمانے میں مسجد میں کوئی گھس جائے جوتے پہن کے اور کہے کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو تنبیہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ماحول کا فرق ہے، جیسے پہلے زمانے میں ڈھیلوں کا استعمال پسندیدہ تھا، اور اب ڈھیلوں کا استعمال اگر کوئی کرے تو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ جی، وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن حمام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم۔ ہاں، مسح علی الخفین کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان مسائل میں سے ہے جو خالصتاً اعتماد کے اوپر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے من یفضل الشیخین ویحب الخطنین ویرى المسح علی الخفین۔ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو شیخین کو افضل ترین امت مانے، اور جو دونوں دامادوں سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے بہت پیار کرے، اور جو مسح علی الخفین کو جائز سمجھتا ہو، یعنی وہ صحابہ کرام پہ اعتماد کرتا ہو۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن آپ کا ایمان وہ آپ کے آخری دور میں لایا گیا ہے، اور انہوں نے بھی مسئلہ یاد کیا تھا، خاص طور پہ مسح علی الخفین کا، یا باب الصلاۃ فی الخفین کے بارے میں، اور موضوع میں انہوں نے نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیسے پڑھی؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ بات مسلمان مشائخ کو، اساتذہ کو بہت پیاری لگتی تھی۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ، اس لیے کہ جو جریر ابن عبداللہ تھے وہ بعد میں اسلام لائے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اسلام کا ایسا ذوق دیا کہ انہوں نے بھی مسائل یاد کیے تھے۔ جی، وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى، باب اذا لم يتم السجود۔ وبه قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واسل عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال واحسبه، قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم۔ جی، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور وہ نماز صحیح سے نہیں پڑھتا تھا، سجود بھی صحیح سے نہیں کیا، اور اس نے اپنے ارکان بھی صحیح سے ادا نہیں کیے۔ تعدیل ارکان نماز کے اندر خاص طور پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو فرائض میں سے، اس میں سے فرائض میں سے،
یعنی ہر رکن اپنی اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے. اور فقہائے کرام نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ہر رکن میں جو ہڈی جو بند جہاں ہونا چاہیے وہاں پہنچ جائے اور کچھ دیر کے لیے وہاں پہ رک جائے تو یہ کہلاتا ہے تعدیل ارکان. اور اگر کوئی اپنے ارکان کو اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی ہڈیاں اور اس کے بند رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں، قیام میں اپنی اپنی مقام پہ جا کے رکتے نہیں ہیں کہ وہ اپنا رکن پورا کر کے دوسرے رکن کی طرف چل پڑتا ہے، تو ایسے نمازی کی نماز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اور احتیاط کی بنا پر فتویٰ یہی دیا جائے گا کہ نماز اس کی صحیح نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے بھی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے بار بار جلد بازی میں، اور قال له حذیفہ ما صلیت، حضرت حذیفہ نے فرمایا تم نماز صحیح نہیں پڑھتے. واحسبہ قال، اور یہ بھی گمان کیا کہ حضرت نے فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مر گئے تو تم سنت کے اوپر نہیں مرو گے، یعنی تمہیں ثواب نہیں ملے گا. تمہاری یہ نمازیں اور تمہاری پیغمبر کے ساتھ جو محبت اور اس کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے اس میں تم کمزور پائے جاؤ گے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتباع سنت کا اہتمام کرے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر کوئی کہے کہ جی میں نے بھی نماز پڑھ لی، میں بھی اوپر نیچے ہو گیا، اوپر نیچے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ روح زندہ کرنی ہے. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہا، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہا. ہاں، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصاف بلالی نہ رہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ جو جذبہ ہے، جو روح ہے، جو نماز کا اصل ہے، اس کو زندہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، اور وہ ہے اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار اور سنت کا اتباع. جب یہ کر لیا جائے اور وہ دنیا میں مر جائے تو اسلام کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہوگی اور اس کو انعامات ملیں گے. جی. باب يبلي ذبعيه ويجافي جنبيه في السجود. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني يحيى فقال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن البحينة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. جی، سجدے میں جب خاص طور پہ مرد کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ جب سجدے میں جائے، جب وہ نماز کے ارکان ادا کرے تو اپنے جسم کو مضبوط رکھے. یبدی ضبعیہ، اپنے بغلوں کو کھولے، وہ یجافی جنبیہ، اور اپنے پہلوؤں کو پیٹ سے دور کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا سجدہ نہیں کہ زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، نہیں، سجدہ ایسا ہو کہ اس کے اعضاء اور اس کی نقل و حرکت اور اس کی ہیئت وہ بالکل واضح ہو اور اس کے درمیان میں فاصلہ موجود ہو. اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا صلی فرج بین یدیہ، ہاتھوں کو حضرت اپنے فاصلے پہ رکھتے تھے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کے بغل کا سفید ہونا ہمیں نظر آتا تھا. وقال اللیث حدثنی جعفر بن ربیعہ نحوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل استقبال القبلۃ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز ہی سے متعلق ایک اور اہم ترین حکم بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز بغیر قبلے کے قبول نہیں فرماتے، بلکہ مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھے فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اس کا چہرہ مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی جہت میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارا دین ادب کا دین ہے، ہمارا دین بہت ہی زیادہ فطرت کا دین ہے، تو پھر جس چیز کی تعظیم کی جائے پھر اس کی تذلیل نہیں کی جاتی. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے
اس طرف قضاء حاجت سے بھی روکا گیا ہے. تفصیل آگے آ رہی ہے, پڑھو. يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال أبو حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال أخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تغفر الله في ذمته. وبه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس. یہ حدیث شریف پہ غور کیجیے گا. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا, جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف اس نے چہرہ کیا, وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا, اور ہمارے ذبیحے کو وہ کھاتا ہے, حلال کہتا ہے, فَذَلِكَ الْمُسْلِمْ, یہ مسلمان ہے, الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ, اور یہ اللہ اور رسول کی پناہ میں آ چکا ہے. فَلَا تُغْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, اللہ کے ذمے کو توڑنا نہیں ہے. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے ان جھوٹوں, قادیانیوں, شرارتیوں کی طرف سے کہ دیکھو من صلی صلاتنا, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, اور واستقبل قبلتنا, اور ہم بھی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا, اور ہم تمہارے ساتھ بریانی بھی کھاتے ہیں, اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہم اور تم مل جل کے رہنا چاہیے. اور اسی بنیاد پہ انہوں نے پورے عالم کے اندر پروپیگنڈا کیا, پورے عالم کے اندر یہ واویلا کیا, یہ رونا کیا, اور یہ جھوٹے آنسو بہائے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن مسلمان ہمیں مسلمان نہیں کہتے. یہاں تک کہ شروع میں بڑے علماء کو بھی اس میں قدر تردد ہوا, فتویٰ نہیں دیتے تھے ان کے کفر کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان کو غلطی سے کافر کہہ دیں. اور جو مرزے کا شہر ہے گرداسپور, ہاں وہ, اور اسی طرح ایک اور شہر ہے لدھیانہ, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی, حضرت مولانا محمد یعقوب لدھیانوی, یہ سب بڑے بڑے علماء ادھر ہی کے ہیں. تو لدھیانہ کے جو علماء تھے انہوں نے سب سے پہلے اس کے بارے میں پتہ کیا کہ یہ جو مرزا ہے کیا چاہتا ہے, بولتا کیا ہے. جب اس کی باتیں پتہ چلی تو وہ تو کوئی الٹی سیدھی, پشتو میں بولتے ہیں گڈے وڈے, گڈ وڈو سرو, الٹی سیدھی بولتا تھا. میرے پہ وحی آتی ہے, میں مسیح موعود ہوں, میں فلانا ہوں, اور میرے اوپر ایمان لانا سب کا ضروری ہے, اور بڑی گندی گندی باتیں کرتا تھا, الٹی سیدھی. کلہم قد آمنوا بی الا اہل البغات ومنہم رشید احمد الجنجوہی الشیطان الاعمى, سب میرے اوپر ایمان لائے مگر ہاں کچھ باغی میرے اوپر ایمان نہیں لائے, اور ان میں رشید احمد جنجوہی بھی ہے جو اندھا شیطان بنا ہوا ہے. یہ مرزے کی بات ہے. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے, اور اس کے اصل مقاصد وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے, اور انگریز کے کہنے پہ مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرنا ہے. اور یہ فتویٰ اس نے دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جو جہاد کرتا ہے وہ کعبہ کے اندر 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. تو یہ کون سا الٹی سیدھی بات ہے. اس لیے قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ کفر علماء لدھیانہ نے دیا. یہ کتاب کا نام ہے, کیا نام ہے؟ قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ کفر علماء لدھیانہ نے دیا. اس کتاب کا آپ پتہ کریں, غالباً بنگری ٹاؤن سے چھپتی ہے, اور اس کتاب کے اندر اگر آپ اس کو تسلی سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی رد قادیانیت میں آپ کو بڑی اچھی دسترس مل جائے گی. پھر کیا ہوا؟ امام العصر محدث کبیر آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی اکفار الملحدین, اور حضرت خود باقاعدہ تشریف لے جاتے تھے پیشی میں. باولپور کی عدالت میں ایک مسلمان اور ایک قادیانی کے درمیان میں رشتہ ہوا تھا, نکاح کر دیا گیا تھا, اور وہاں پہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے, غلط ہے یہ.
اور اس نکاح کو فسخ کرنے کے لیے عدالت نے سارے عالم میں نوٹس دیے تھے علماء کو کہ اگر دلیل ہے تو لے آئیے تاکہ ہم اس پہ غور کر لیں، اور اگر دلیل نہیں ہے تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ حضرت امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے، اپنے علاقوں سے اس تمام علماء کو بلوایا۔ حضرت مولانا محمد انوری حضرت کے خاص شاگرد تھے، ان کو یہاں فیصل آباد کی طرف سے یاد کیا۔ حضرت مولانا احمد رضا بجنوری بجنور میں حضرت کے خاص شاگرد اور داماد بھی تھے، ان کو یاد کیا۔ یہ حضرت کی خاص ٹیم تھی، بڑے علماء تھے، ان کے سامنے پھر کوئی بات کر نہیں سکتا تھا۔ اور فلاں کتابیں کئی بیل گاڑیوں میں بھر کے منگوائی گئیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور بھاولپور کی عدالت میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی کہ یہ مومن کا عنوان ہے۔ اصل بات یہ اکفار الملحدین میں بھی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے نہیں ہے؟ تو کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ اور میں جنتی ہوں، میں محمد کو نہیں مانتا، تمام اسلام کے قرائن و دلائل بالکل واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان کا عنوان ہے، کہ یہ عنوان ہے۔ پھر اس کے نیچے تفاصیل کے اندر جانا ضروری ہے۔ صرف عنوان کو اپنا کے اور کسی چیز کی اپنا لینا یا کسی چیز کے نام کو اپنے اوپر رکھ لینا، یہ دنیا کے کسی قاعدے اور اصول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اس لیے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ مومن کا عنوان ہے، یہ مومن کی تمام زندگی کا لائحہ عمل نہیں ہے۔ یہ دعویٰ حضرت شاہ صاحب نے اکفار الملحدین میں اور ہر قسم کے، حالانکہ عدالتیں بھی انگریز کی تھیں، آپ کو پتہ ہے، اور انگریز ہی کا وہ ایجنٹ تھا، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے دلائل پیش کیے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے آپ کو بھی یہ بات پتہ ہو کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا ہوا عنوان المومن، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے علامات کے عنوانات ہیں۔ جب وہ یہ مان جاتا ہے دیگر تفصیلات خود بخود مانے گا۔ مثلا شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، اب نکاح کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی روٹی بھی میں دوں گا، نکاح فارم میں لکھا ہوتا ہے، آپ کے کپڑے بھی میں دلاؤں گا، آپ کو گھر بھی میں دوں گا، ہاں آپ کے نخرے بھی میں اٹھاؤں گا، آپ کی الٹی سیدھی کڑوی میٹھی بھی میں سنوں گا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں بھائی میں نے تو صرف نکاح کیا تھا، یہ اب دال روٹی مانگتی ہے، کیوں مانگتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ مجھے کہتی ہے کہ میرے کو گھر کا انتظام کرو، میں نے تو صرف نکاح کیا تھا۔ تو یہ بیوقوف آدمی ہے نا، غلط باتیں کرتا ہے۔ نکاح عنوان ہے ایک زندگی بھر کے رشتے کے ساتھ دینے کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ عنوان کو سمجھ جائیں تو اس کی تفصیلات کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر عنوان کو مان لیا جائے اور تفصیلات کو نہ مانا جائے تو دنیا کے اندر آپ کسی سے ایگریمنٹ کر ہی نہیں سکتے، ہر چیز لکھنی پڑے گی، اور کیا کیا لکھو گے؟ اس لیے کچھ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کو بطور عنوان کے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جی پڑھیے۔ وبه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا حمزه وما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما المسلمين. ہاں حضرت انس بن مالک سے بھی پوچھا گیا کہ حضرت جی مسلمان کے علامات کیا ہیں؟ کون سا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم محتاط ہو جائیں اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں؟ حضرت انس نے فرمایا جو شہادت لا الہ الا اللہ کی عقیدے کا عنوان ہو گیا، واستقبل قبلتنا اور ہمارے قبلے کی طرف ہی قبلہ کرے، صاحب قبلہ اہل قبلہ میں سے ہو گیا، وصلی صلاتنا اور یہ عمل کا عنوان ہو گیا، واکل ذبیحتنا اور وہ ہمارے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے اور ہمیں بھی مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ یہ جو دیگر فرقہ ہے جن کا ذکر ہوا یہ ہمیں اور آپ کو تو واجب القتل سمجھتے ہیں، اور اسی لیے تو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں
ہاں فہو المسلم، ہاں جو آپ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے اور صرف عنوانات میں نہیں بلکہ تفاصیل میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہو جائے تو پھر یہ مسلمان ہے۔ مال المسلم وعلیہ ما علی المسلم، اس کے لیے وہی ہوگا جو مسلمان کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی وہی قانون نافذ ہوں گے جو مسلمان پہ ہوتے ہیں۔ جی وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا. وبه اصل میں بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا محل وقوع اور ہمارے اور آپ کا بر صغیر کا محل وقوع میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے لیے جو قبلہ ہے وہ مغرب میں، اور جب ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہماری پیٹھ مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ اہل مدینہ اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں، مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو وہاں مدینہ منور ہے۔ تو مدینہ والے جب استقبال قبلہ کرتے ہیں تو ان کو جنوب کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے اور ان کی پیٹھ شمال کی طرف ہو جاتی ہے، اور مشرق کی طرف قبلہ نہیں ہے اور مغرب کی طرف بھی مدینہ میں قبلہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے اہل مدینہ کو۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم قضاء حاجت کرو، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ اس کی طرف منہ کرو نہ اس کی طرف پیٹ کرو، ولکن شرقوا او غربوا، یعنی شمال اور جنوب چھوڑ دو، مشرق اور مغرب کی طرف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکم ہمارے بر صغیر میں نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے، اور اگر ہم غربوا یا شرقوا کرتے ہیں تو دونوں طرح سے ہم بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے محل وقوع کے لحاظ سے حدیث کا حکم تبدیل ہوگا، اور منشأ حکم کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ منشأ حکم ہے احترام قبلہ، اور متشابہات میں سے بھی ہے، آگے اس میں تفصیل آ رہی ہے کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو سامنے کی طرف تھوکو نہیں، قبلے کی طرف تھوکو نہیں، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے سامنے اللہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح لیکن ایک مسئلہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ میں اس میں پریشان ہوں، اور اگر کوئی ایسا یہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر یہ علم کا خزانہ کھول دے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ پڑھتے تھے حضرت۔ اور وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مدینہ منورہ میں تو قبلہ شمال اور جنوب میں تھا، آیت میں مشرق و مغرب کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا تھا کہ اصول عموماً عربی میں مشرق اور مغرب یہ شمال اور جنوب کو بھی شامل ہوتا ہے۔ مثلا رب المشرقین و رب المغربین، حضرت والد صاحب نے جواب پسند کیا تھا لیکن فرمایا اس میں مزید تفصیل چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین اس میں دونوں اطراف آ گئے اور مغربین میں دونوں اطراف آ گئے، تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے، اللہ شمال میں بھی ہے، اللہ جنوب میں بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم جاؤ گے اللہ کو وہاں پہ پالو گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اہل مدینہ کو یہ حکم کیا گیا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، لیکن یہ شرقوا أو غربوا ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے مسلمان اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان سب کا قبلہ مغرب میں۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الثوري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا۔ اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک صاحب آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کا قبلہ صحیح نہیں ہے، اور امام صاحب کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی جائے نماز کو تھوڑا ادھر گھما لو ادھر گھما لو۔ یہ جہل کی علامات ہیں۔ اور معارف السنن شیخ استاذ حضرت مولانا محمد یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی تفصیل فرمائی ہے حضرت نے ترمذی شریف میں،
اور پھر حضرت نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جہت مقصود ہے، عین حرم مقصود نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ ہاں جو حرم شریف کے اندر موجود ہو اس کے لیے عین مسجد حرام مقصود ہے، اور جو مسجد حرام کے اندر موجود ہو اس کے لیے عین کعبہ مقصود ہے۔ لہٰذا ہماری مساجد الحمدللہ بالکل صحیح ہیں، اور یہ اسلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرون اولیٰ میں مسلمان پھیلے مشرق و مغرب میں، مصر میں مسجدیں بنی، تیونس میں مسجدیں بنی، اندلس میں مسجدیں بنی، الجزائر میں مسجد بنی، مغرب میں مسجد بنی جسے موروکو کہتے ہیں، اور ایران میں مسجدیں بنی، آذربائیجان میں مسجدیں بنی، سب مسجدیں قبلے کے مطابق ہیں اور بالکل صحیح ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ہمارے دین کے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں یہ سارے سائنسی آلات نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ شعور دیا تھا، وہ شعور بالکل درست اور صحیح تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ فلکیات کے علوم کے بانی بھی مسلمان ہیں۔ آج بھی بے شمار ستاروں کے نام عربی میں، انگریز بھی ان ستاروں کے نام تسلیم کرتے ہیں اور وہ بھی اس کو وہی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں نے رکھے تھے۔ اسی طرح بے شمار علوم ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جو ان کے خاص سائنسدان تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے زمین کا فاصلہ نکال لیا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے محل میں بیٹھے بیٹھے حساب کیا اور فرمایا کہ مجھے ایک بڑا میدان دے دو خالی۔ بڑا میدان انہوں نے دیکھا، اس میں ناپ تول کیا، اس کی جو گولائی تھی اس کا اندازہ کیا، اور آج کے حساب سے ان کا جو حساب کتاب تھا وہ پتہ ہے کتنا غلط تھا؟ کہتے ہیں کہ 30 کلومیٹر کا فرق تھا صرف۔ ہارون رشید کے دور میں علماء نے جو روئے زمین کی مسافت کا اندازہ لگایا وہ 24,000 کچھ کلومیٹر بنتا ہے زمین کے دائرے کی مسافت، اس میں صرف 30 کلومیٹر کا فرق آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے علوم دیے تھے اور اتنی زیادہ مہارت دی تھی۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو سب سے ناقابل آدمی ہوتا ہے اس کو اٹھا کے مدرسے بھیج دیتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ پھر ہم اس کو قابل بنا دیتے ہیں، بہترین بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور جامعہ کی فیوز ہیں۔ لیکن ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بہترین آدمی ہو اس کو ذرا ہم اچھے سے پڑھائیں لکھائیں، ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، پیسے کمائیں، اور وہ جو غریب کسی ادھر ادھر کی چیزوں کو زیادہ نہیں جانتا ہے تو اس کو مدرسے بھیج دو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے مولویوں نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہاں تو تم ہم سے مطالبات کرتے ہو اور مانگتے ہو کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، تو تم نے کیا کیا؟ کوئی ایک کام تو بتاؤ کہ علماء کی بہبود کے لیے، علماء کی فلاح کے لیے، علماء کے مستقبل کے لیے کوئی ایک تنکا بھی آپ نے کچھ کیا ہو تو دکھائیے کدھر۔ اور پھر تم ہم سے گلے کرتے ہو، زمر شمتا تپار ہو تمر سے چا تپار ہو، ہم تو آپ کی آؤ بھگت کریں، تم کیا کرو گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی پڑھو۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحل بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل وعن الزهري ہاں فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم گئے تھے شام کی طرف، وہاں پہ بیت الخلاء تھے اور وہ اسی طرح بنے ہوئے تھے، تو ہم کیا کرتے تھے کہ ترچے بیٹھ جاتے تھے، فننحرف ترچے بیٹھ جاتے تھے، ہٹ کے بیٹھ جاتے تھے، اور اس گناہ پہ اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے۔ جی وعن الزهري عن عطاء قال سمعت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حرم شریف میں ایک زمانے میں چاروں ائمہ کے مسالک کی جماعت ہوتی تھی اور ہر امام نے ایک طرف کو ترجیح دے رکھی تھی۔ تو حنفیہ کا جو امام تھا وہ حتیم کی طرف سے امامت کرتا تھا، اور جو حنابلہ کا امام تھا وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی طرف سے امامت کرتا تھا۔ آج بھی وہاں پہ جو امامت ہوتی ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے سیٹ سے ہوتی ہے، یہی وجہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ اس میں زیادہ بہتر اور وزندار قول یہی ہے کہ امام حرم شریف میں
مقام ابراہیم کی طرف سے ہو، حتیم وغیرہ کی طرف سے، وہ اس کے بعد ہے، سب سے پہلا درجہ اسی کا. جی. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة وبه قال حدثنا مسدد. اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک فتویٰ جس کے اوپر عمل نہیں رہا ہے امت میں کسی کا بھی، بخاری شریف کتاب الحج میں آگے آ رہا ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ صفا مروہ کی سعی کے بغیر بھی احرام کھولا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے، اور حضرت ابن عباس کے اس فتوے کے اوپر امت میں کسی نے بھی عمل نہیں کیا ہے. اس لیے حضرت جابر سے جب مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ صفا مروہ نہیں ہوگا لا یقربن، اپنی گھر والی کے پاس وہ جا نہیں سکتا، احرام کھول نہیں سکتا. جی پڑھو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا قال اوتي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين. حضرت بلال سے حضرت ابن عمر نے پوچھا کہ کیا پیغمبر جو کعبے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کیا فرمائے، نماز پڑھی؟ کہا جی نماز پڑھی. بین الساریتین، ان دو ستونوں کے درمیان میں، اللتین جو دونوں عن یساری ہی اذا دخلتا، کعبے کے اندر جب داخل ہوگے تو تمہارے دائیں بائیں جانب پہ پڑھیں گے، الٹی جانب پہ پڑھیں گے. اصل میں کعبے کی صورتحال اور کعبے کی جو نقشہ ہے اس میں زمانے کے ساتھ تغیرات آئے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر منع فرما دیا تھا خلیفہ منصور کو کہ اے امیر المومنین، میں اللہ کے گھر کو مسلمان خلفاء کا کھلونا بنانا نہیں چاہتا، بنو امیہ نے جیسے رکھا ہے وہ چھوڑ دیجیے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ. جی. بين ساريتين على يسار إذا دخل ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة باب التوجه نحو القبلة حيث كان. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی ہے اور بالکل کعبہ کے دروازے پہ بھی نماز پڑھی ہے، حجر اسود کے قریب میں بھی نماز پڑھی ہے، مقام ابراہیم کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، اور ساری نمازوں کا خلاصہ یہ ہے حاذہ القبلہ، یہ کیا ہے؟ قبلہ ہے، اسی کی طرف جھکنا ہے. جی. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة وانزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو القبلة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم. علماء کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے سے اندازہ تھی کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے یہ عنقریب واپس کعبہ مشرفہ کی طرف موڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اس لیے کہ آپ ابراہیمی ہیں، اس لیے کہ آپ مکی تھے، اس لیے کہ آپ حجازی ہیں، آپ عربی ہیں، اور یہ تمام کے تمام فوائد اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبہ مشرفہ کے لیے قبول فرمائے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعائیں مانگی تھیں وہ بھی مکہ کے پاس مانگی تھیں، اور وہ بھی مکہ میں حضرت حاجر کو آباد کرنے کے بعد مانگی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت انتظار فرماتے تھے کہ کب ہوگا کہ حکم آ جائے کہ اے پیغمبر واپس مکہ کی طرف مڑ جائیے. قد نرا تقلب وجهك في السماء کا یہ مطلب ہے کہ اے پیغمبر ہم آپ کے انتظار کو سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، محبوب سے بندہ زیادہ انتظار نہیں کرواتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیغمبر آپ کی دعا قبول، اور اب آپ مکہ کی طرف منہ کر لیجئے. جی. وقال السفہاء من الناس، اور بیوقوف لوگ کہنے لگے جو نہیں سمجھتے تھے، جو کم عقل تھے، جو اللہ کے احکام کو جان بوجھ کے پس پش ڈالتے تھے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ کے لیے مغرب بھی ہے۔ حضرت والد صاحب یہاں آ کے حیرت کا اظہار فرماتے تھے کہ مدینہ میں تو قبلہ جنوب کی طرف تھا اور بیت المقدس مدینہ سے شمال بنتا ہے غالباً، لیکن آیت میں مشرق اور مغرب کا ذکر ہے، اس پہ غور کیجیے آپ لوگ بھی۔ جی پڑھو۔ فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاه العصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز کے دوران ہی میں آپ کے اوپر وحی آ گئی اور آپ ایک طرف سے اٹھ گئے اور تشریف لے گئے، فاستدارا گھوم گئے، واستدار الناس معه اور لوگ بھی حضرت کے پیچھے پیچھے گھوم گئے، اور یہ خبر اب پہنچ رہی ہے قبا کی طرف۔ جی پڑھو۔ فمر على قوم من الانصار في صلاه العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبه فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبه۔ اسی سے وہ مسئلہ ثابت ہوا ہے کہ اگر کسی کو نماز میں پتہ چل جائے کہ صحیح قبلہ کی سمت فلاں طرف ہے تو وہ نماز کے اندر گھوم جائے، اور اسی سے وہ مسئلہ ثابت ہے کہ کشتی میں، گاڑی میں، جہاز میں اگر کوئی قبلے کی تعین کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو اور سواری گھوم جائے، پھر کل یہ سبق میں گزرا ہے تو وہ بھی گھوم جائے، نماز کے اندر اس کی اجازت۔ جی۔ اور دوسری بات، کیا آپ نے جو القدس کی طرف نمازیں پڑھی کیا ان کی نمازوں کا اعادہ کیا؟ نہیں کیا۔ علماء نے مسئلہ استنباط کیا کہ تحری سے جو نماز پڑھے گا اس کی نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تحری جو ہوگی آپ کے حساب سے تو قبلہ صحیح تھا، تو آپ نے جس طرف نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا کہ غلط تھا، ہو گئی۔ اللہ کا دین کیسا زبردست دین ہے، کوئی ضرورت نہیں دوبارہ پڑھنے کی، اور جو پہلے پڑھی گئی وہ آپ کے علم میں نہیں تھی، آپ تو قبلے کی طرف پڑھ رہے تھے، جب آپ علم صحیح ہو گیا اب آپ گھوم جائیے۔ جی۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به واذا اراد الفريضه نزل فاستقبل القبلة۔ وبه قال حدثنا، ہاں دیکھ لو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ حضرت فرماتے ہیں سنت فجر اتر کے پڑھو، فرض نمازیں اتر کے پڑھو، باقی جو ہے بیٹھ کے پڑھتے رہو۔ بخاری شریف بھی وہی کہہ رہے ہیں، صحابی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جب فریضے کا وقت آ جاتا تھا تو آپ باقاعدہ اس کے لیے اہتمام فرماتے تھے، جماعت ہوتی تھی، ورنہ آپ سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پڑھو۔ وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا يدري زاد او نقض فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في پتہ نہیں چلا کہ حضرت نے نماز میں ایک رکعت زیادہ پڑھا دی یا ایک رکعت کم پڑھا دی، یہ راوی کہہ رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے اللہ کے رسول۔ پتہ چلا کہ 4 کی جگہ 3 رکعت ہوئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ مشہور و معروف حدیث ہے اور اس سے بے شمار مسائل کا استنباط ہوا ہے۔ اللہ کے یہ قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا سے ایسا ہوا کہ آپ نے 1 رکعت بھول گئے، کم پڑھا دی، اور صحابہ حیران تھے۔ صحابہ سمجھے شاید وہی آئی ہے اور نماز کم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نماز کم نہیں ہوئی، انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بندہ ہوں، میں بھول بھی سکتا ہوں، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی پڑھو۔ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد۔ فثنى رجليه، حضرت نے واپس اپنی ٹانگیں سمیٹی، جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا اس طرح بیٹھ گئے۔ جی۔ واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، اگر نماز میں کوئی ایسی بات ہوتی میں ضرور بتا دیتا، ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب۔ اور جب کسی کو نماز کے اندر شک ہو جائے کہ میری نماز کتنی رکعت ہوئی ہے تو وہ اچھی طرح غالب گمان کی تلاش کرے، فلیتم علیہ، اور اسی کو بنیاد بنا کے نماز پوری کرے، ثم لیسلم، پھر سلام کرے، ثم یسجد سجدتین، اور پھر اس کے بعد سجدہ صاف کر لے۔ جی۔ باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي،
وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث فقل يا رسول الله لو اتخذنا من حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب الیواقیت التمر فی موافقات عمر، الیانع التمر فی موافقات عمر، کل 28 مقامات بنتے ہیں، یہاں پہ 3 مقامات کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فرماتے 3 جگہ ایسا ہوا، کیا ہوا پڑھو؟ لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر فنزلت ہر نیک و بد ہر آدمی آ جاتا ہے اور اپنی مسلمانوں کی ازواج، مسلمانوں کی امہات اور پیغمبر کی ازواج سے وہ باتیں کرتا ہے اور ان سے حال احوال لیتا ہے۔ حضرت عمر کو یہ بات مناسب نہیں لگتی تھی۔ جی واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليهم فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات فنزلت۔ حضرت عمر نے زوجات مطہرات کو کہا تھا کہ تم لوگ پیغمبر کو زیادہ زیر بار نہ کرو، پیغمبر کو دین اور شریعت کے کاموں میں مصروف رہنے دو، اپنی طرف تم کیوں بار بار متوجہ کرتے ہو؟ وہ جو کون سا مغافیر بنایا تھا اور مغافیر پلایا تھا اور اس کی وجہ سے دوسری کی طرف جانے سے روکا تھا، حضرت عمر نے فرمایا اس طرح کے کام نہیں کرے، یہ مناسب نہیں ہے، ایسا ہی نہ ہو کہ کہیں آپ کو طلاق دے دی جائے سب کو۔ قرآن میں وہ آیت نازل ہو گئی۔ جی فنزلت هذه الآية وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن القمد عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت 5 قال فتنى رجله وسجد السجدتين۔ ہاں اس حدیث کے اندر آ گیا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھ لی، لیکن محققین علماء نے کہا ہے کہ 3 متحقق ہیں، 5 متحقق نہیں ہیں۔ جی باب حق الرزاق باليد من المسجد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض۔ متشابہات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور قبلے کے بیچ میں آ جاتے ہیں، کما یلیق بشانہ، اللہ کی شان کے جیسے لائق ہو، یا یہ کہ اللہ کا تصور، یا یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف عبادت متوجہ ہونا۔ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دور میں مساجد کچی تھی، زمین کچی تھی، مسلمانوں کو جب کبھی تکلیف ہو جاتی تھی بلغم وغیرہ کی تو وہ وہیں پہ تھوک دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانب قبلہ میں کچھ بلغم نظر آیا، آپ شدید پریشان ہوئے، غصے ہوئے، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ حرکت کوئی نہ کرے، ہاں اگر کسی کو تکلیف ہو تو اپنے پیر کے نیچے تھوک دے، الٹے پیر کے نیچے تھوک دے اور رگڑ دے تاکہ اس کا اثر مٹی کے اندر رل مل کے ختم ہو جائے۔ اس زمانے میں کوئی مسجد کے اندر الٹے پیر کے نیچے تھوک کے ملے گا تو وہ تو ہمارے ظاہر شاہ اور خادمین کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اس کی تربیت کرنا اور اس کو ادب سکھانا بہت ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے اب کے ماحول کے اندر جیسے آگے حدیث میں آ رہا ہے آپ نے کپڑے میں لپیٹ لیا، کپڑے میں لپیٹا جا سکتا ہے، باقی اس کے اوپر زمین پہ دائیں بائیں ادھر ادھر تھوکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں دیکھ رہے ہو، ثم ردہ علی بعض، آپ نے کپڑے میں اس کو بند کر دیا، لپیٹ دیا اور کہا یا ایسے کر لیا کرو۔ جی اس زمانے میں ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر کا استعمال اجازت۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله سبحانه قبل وجهه اذا صلى۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبلة مخاطا او بصاقا او نقامة فحكه۔ ہاں مخاطن یعنی منہ کی رال، او بصاقن یا پھر تھوک، او نخامتن یا بلغم، فحق کا ہوئی بات ہے، خلاصہ کلام ہوئی۔ جی
باب حق المخاطب الحسى من المسجد. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما ان وطئت على قدر رطب فغسله وان كان يابسا فلا. ہاں اگر کسی گیلی نجاست پہ پاؤں آ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے، فقہا کا یہی مسئلہ کہ آپ جانتے ہیں، اور اگر سوکھی نجاست کے اوپر پاؤں آ جائے تو اس کو رگڑ دینا کافی ہوتا ہے، ہدایہ کنز میں آپ پڑھ چکے ہیں. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حساة فحطها ثم فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه. علماء کرام کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف صرف نماز میں نہیں، عام حالات میں بھی تھوکنا منع ہے، اور وہ حدیث آگے تفصیل سے سب آ رہا ہے. جی. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حساة فحطها ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله اليسرى. باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحساة ثم نهى ان يبصق الرجل بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ہاں یعنی کہ جس وقت میں مسجد کا فرش کچا تھا اور مسلمانوں کو اجازت تھی کہ وہ مسجد میں تھوک سکتے ہیں، تو فرمایا کہ دیکھو اگر کسی نے غلطی سے تھوک لیا تو اس کو دفنانا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا کفارہ، کسی سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا کہ تھوکنا منع ہو گیا ہے، تو اس کو فوراً مٹی میں دبا دے. جی. باب دفن النخامة في المسجد. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها. باب اذا قدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فحكها بيده وروي منه كراهية او روي كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه. ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال او يفعل هكذا. باب عزت الامام الناس في اتمام الصلاة. امام کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو سمجھایا بھی کرے کہ نماز اتمام کے ساتھ ادا کی جائے، نماز کے تقاضے پورے کیے جائیں، نماز کے آداب بجائے لائے جائیں، اور نماز کو نماز کے تمام جو اہمیت ہے اس کے ساتھ ادا کیا جائے. یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوع. قال هل ترون قبلتي ها هنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، اور اللہ کی قسم میرے اوپر تم میں سے ہر آدمی بالکل واضح ہے کہ اس کا کیا خشوع ہے اور کیا اس کا رکوع ہے. الا انی لوراکم من وراء ظہری، الا انی لوراکم من وراء ظہری. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نماز کے اندر پیچھے تمام مقتدیوں کی خبر رکھتے تھے، کون مقتدی کیا کر رہا ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه. ہاں تو امام کو چاہیے کہ وہ اسی طرح ہو کہ وہ اپنے مقتدیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے اور ان کی روح سے واقف ہو کہ
کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. اور اگر مقتدی امام کے ساتھ نہیں چلیں گے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو کہتے ہی اس کے جس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں چلو. قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لا أراكم من ورائكم. خاص طور پہ جو ہمارے کچھ بڑی عمر والے بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. ہاں امام رکوع میں جا رہا ہے، یہ ابھی سوچ رہے ہیں کھڑے ہوئے. امام رکوع سے اٹھ رہا ہے، یہ رکوع میں جا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. ایک لمحے کے لیے رکن میں شریک ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. ہاں دیکھیے ہدایہ فتاوی شامی عالمگیری، ایک پلک جھپکنے کے برابر امام کے ساتھ رکوع میں، امام کے ساتھ کسی بھی رکن میں شریک ہونا ضروری ہے. آگے جانے کو تو بہت زیادہ وعید ہے. اور سجدے سے جس نے پہلے سر اٹھایا، اللہ یسجد رأسہ رأس حمار، حدیث میں اس کا سر گدھے کا سر نہ بن جائے، یہ خوف ہے. اتنی زیادہ احتیاط ضروری ہے. طلباء کرام بھی اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. ٹھیک ہے نا جی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، امام کے پیچھے نہیں چلنا. شافعیہ حنابلہ امام کے پیچھے پیچھے چلنے کے قائل ہیں کہ امام جب رکوع کر لے اٹھ جائے آپ رکوع کر لیں. امام سجدے میں چلا گیا اٹھ گیا ہے نہیں کوئی پتہ نہیں آپ سجدہ کر لیں. لیکن حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ سلام جیسے ساتھ ساتھ ہوتا ہے باقی ارکان بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، بعد میں نہیں ہوں گے. جی. باب هل يقال مسجد بني فلان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفياء وعمدها ثنيه الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ بھئی یہ بنی فلاں کی مسجد ہے، یہ ایسا یہ ویسا ہے. یہاں پہ جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں تشریف لائے، آس پاس میں کچھ لوگ ہیں آپ کو نظر آتے ہوں گے، پیری مریدی چلاتے ہیں، انہوں نے مشہور کر دیا تھا یہ پٹھانوں کی مسجد ہے. کیا ہے؟ پٹھانوں کی مسجد ہے. تو پٹھان مسلمان نہیں ہے کیا؟ ہاں. اور پٹھان کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ پٹھان کیا نماز نہیں پڑھتے؟ پٹھان کیا جنت نہیں جائیں گے؟ تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ صرف اور صرف عصبیت. کیا؟ عصبیت. اس لیے کہنا جائز ہے یہ بنی فلاں کی مسجد ہے. ہمارے جہانگیرہ میں ایک مسجد ہے، اسے کابل استاذ جماعت کہتے ہیں، کابل استاذ کی مسجد. ہاں. اور اسی طرح یہ قاضیان و جماعت، قاضیوں کی مسجد، یہ پشتوں میں بالکل عربی کی طرح ہے. جو لوگ ہوتے ہیں انہی کی طرف مسجد کی نسبت کی درجہ ہے. یہاں پہ جنہوں نے نسبت کی انہوں نے کہا پٹھانوں کی مسجد. جی پڑھو. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها باب القسمة وتعليق القسم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ریس میں حصہ لیا. یہ ترجمہ آپ سمجھ گئے اس حدیث کا کیا ہے؟ سابق بین الخیل التي اضمرت من الحفیاء وعمدها ثنیۃ الوداع. وہ گھوڑے جو جنگ کے لیے ٹرین شدہ تھے، کیا وہ گھوڑے جو جنگ کے لیے ٹریننگ یافتہ تھے، ان کی ریس ہوئی حفیہ سے لے کے ثنیۃ الوداع تک. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ والوں نے ترانے پڑھے، اس میں بھی ثنیۃ الوداع کا ذکر ہے. وسابق بین الخیل التي لم تضمر. اور وہ گھوڑے جو ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، تھوڑے چھوٹے تھے، جونیئر تھے، اولا ثانیہ والے تھے، ان کی ریس ہو گئی من ثنیۃ الی مسجد بنی زریق. ان کی ریس تھی بثنیۃ الوداع سے بنی زریق کی مسجد تک. وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ بِهَا. عبداللہ ابن عمر نے جونیئر ریس کے اندر شرکت کی تھی. وہ جو بڑے والے لوگ تھے اس وقت حضرت کی عمر کم تھی، اس میں شرکت نہیں کی. جی. باب القسمة وتعليق القم في المسجد. قال ابو عبد الله القم. ہاں مسجد کے اندر تقسیم بھی کی جا سکتی ہے اور کھجور کے خوشے بھی لٹکائے جا سکتے ہیں تاکہ مسلمان آئیں اور مستحقین آئیں اور اس میں سے کھائیں. جی. قال ابو عبد الله. علماء کرام نے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ مصالح المسلمین اور مصالح اسلام کے لیے مسجد کے اندر سامان لانا، امداد لانا، چندہ لانا، غنیمت لانا بالکل صحیح ہے. کاروبار کے لیے، مصالح غیر کے لیے، کسی کے لین دین کے لیے مسجد کو بازار بنانا یا مسجد کے اندر چیزیں لانا یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. قال ابو عبد الله القن والعتق والاثنان قنوان والجماعة ايضا قنوان مثل سنوان وسنوان. ہاں قنو کی تفسیر کر رہے ہیں، کھجور کے خوشے کو کہتے ہیں. جی.
وقال ابراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان اكثر مال اوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه. بحرین سے مال غنیمت آیا اور وہ سب سے زیادہ آج تک مسلمانوں کو جو مال ملا تھا اس میں تھا. آپ نے فرمایا مسجد میں رکھو. اور ولم یلتفت الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اس طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں. فلما قضى الصلاة جاء فجلس الیہ فما كان يرى احدا الا اعطاه. حضرت نماز کے بعد مال کے قریب میں آ کے بیٹھ گئے اور نہیں دیکھتے تھے کسی کو مگر دیکھتے تھے، مگر دے دیتے تھے. اس جاءه العباس فقال یا رسول اللہ اعطنی فانی فادیت نفسی وفادیت عقیلا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت مجھے کچھ دے دیجئے، اس لیے کہ میں نے بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، اور میں نے عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا. پکڑے گئے تھے نا وہاں پہ، تو یہ خلاف تھے مسلمانوں کے، پھر فدیہ دے کے گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ، لے لو. جی پڑھو. فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب فحثى في ثوبه، کپڑے میں لپیٹ لیا. جی ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال آپ کو اسی طرح چلنا پڑے گا، میں ترجمہ کروں گا آپ پڑھیں گے. ثم ذهب يقله فلم يستطع، اٹھانے لگے لیکن اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنی زیادہ اس میں چیزیں آ گئی تھی. جی فقال يا رسول الله قوم بعضهم يرفع الي، کسی سے کہیں میری مدد کرے. قال لا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں یہ کہ دنیا کے مال و متاع آپ کے گھر پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، میں تو شریعت کا ہوں، اور مالی ولی دنیا، مجھے دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں یہاں پہ آپ کو وہ شعر یاد کرنا پڑے گا. کون سا شعر؟ زنی زنی ولیان پیغمبران کڑل، نچ ہر ولی پیغمبر یا نچ ہر سڑے پیغمبر یا ولی دے. زنی زنی ولیان پیغمبران کڑل، نچ ہر سڑے ولی یا پیغمبر پہ. عباس اور محمد میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جی پڑھو. قال فرفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله فنثر منه، اس میں سے کچھ کم کیا پھر بھی وہ نہیں اٹھا. حضرت جی آپ میرے ساتھ مدد کیجئے. فرمایا نہیں میں تو نہیں اٹھاؤں گا. اچھا صحابی سے کہیں تو صحیح میرے ساتھ اٹھائے. حضرت نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو آپ کو چاہیے وہ اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جائیں. جی قال فرفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فالقاه على كاهله ثم انطلق فالقاه على كاهله. آخر کار وہ بوری کندھے پہ پہنچ گئی. سمجھ گئے؟ مشکل سے اٹھائی، وزن بہت تھا، اور حضرت کو نظر آ رہا تھا کہ موقع ہے اور میں نے فدیہ بھی دیا ہے تو ضرور جو ہے نا یہاں سے اچھی طرح مال وہ مل جائے تاکہ حالات بہتر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یقیناً انسان کو دنیا کی ضروریات کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ بالکل ہی بے نیاز ہو جائے تو وہ پیغمبر ہے. آخر میں دیکھنا کیا کہے گا راوی. جی سنو. ثم انطلق فما زال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ یہ کیوں اتنی زیادہ جو ہے نا کوشش فرما رہے تھے اتنی ساری چیزیں لینے کی. بہرحال اللہ کا نظام ہے. جی پڑھو. فما قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتمد منها درهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا اس میں سے، اور خود نہیں سب لوگوں کو دیا، ایک درہم بھی اپنے لیے قبول نہیں فرمایا. جی باب من دعي لطعام في المسجد ومن اجاب منه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه نساء. حضرت انس چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، تشریف لے گئے مسجد نبوی میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا کہا فقال علی ارسلک ابو طلحہ، کیا ابو طلحہ نے تجھے بھیجا ہے؟ جی حضرت ابو طلحہ نے بھیجا ہے. فقلت نعم. قال لطعام، دعوت تیار ہے، کھانا تیار ہے؟ جی حضرت تیار ہے. قلت نعم. قال لمن حوله قوموا، چلو بھائی دعوت تیار ہے. فانطلقا وانطلقت بین ایدیہم. حضرت انس آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے پیچھے گھر کا راستہ بتا رہے ہیں، دعوت میں تشریف لے جا رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد کے اندر اعلان کیا جا سکتا ہے کہ آج فلاں صوفی کا ولیمہ ہے، چلو آج دعوت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی باب القضاء والإعانة في المسجد بين الرجال والنساء. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فطلعنا في المسجد وأنا شاهد. مطلب یہ کہ قضاء کے فیصلے، قضاء کے ساری جو احکامات ہوتے ہیں
یہ مسجد کے اندر جائز ہیں. البتہ اگر اس طرح کی جگہ ہو، مثلا حائض خاتون ہے یا ناپاک لوگ ہیں، تو قاضی کو چاہیے کہ مسجد سے باہر آ جائے، مسجد میں ان کو نہ بلائے. جی باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس وبه قال کسی کے گھر پہ چلے جاؤ تو تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو. او جی اس میں کیا ہے، اس الماری میں کیا ہے، اس کمرے میں آرام سے بیٹھو، تمہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ولا تجسس، تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے ان سے پوچھو کہ حضرت جی میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے ایک مصلی دے دیجئے اور مناسب جگہ کا تعین کر دیجئے اور وہیں پہ آپ نماز پڑھیں. سمجھ میں آئی؟ بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، ہر چیز میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. ولا يتجسس، کوئی جی پڑھو. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك في بيتك؟ قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. باب المساجد في البيوت. پڑھو جلدی پڑھو، 1-2 منٹ اور پڑھتے ہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جلدی جلدی. وصلى البراء بن عازب في مسجد داره جماعة وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري. تمہیں پتہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس حدیث کا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ تم لوگ بس شروع کر دیتے ہو، ذرا غور کرنا ہے اس آیت کے اوپر. ورنہ شروع یوم القیامت عامہ. ہاں حضرت مولانا یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عرب کے بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ کسی بات پہ بحث کر رہے تھے اور وہ بات نہیں مانتے تھے. حضرت نے آخر میں فرمایا حضرت جی میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. وہ عالم اندھے تھے، کہہ رہے قرآن میں ہے کہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا اور وہ گمراہ ہوتا ہے. حضرت بندوری نے آخر میں اس کو یہ کہا. سمجھ میں آئی بات؟ خیال کرنا. جی پڑھو. ان عتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي. ہاں حضرت جی میری نظر کمزور ہے اور میں امام ہوں، وانا اصلی لقومی فاذا كانت الامطار، جب سیلاب آ جاتا ہے سندھ کا، ہاں جب بارش ہو جاتی ہے، سال الوادی، وادی میں پانی جمع ہو جاتا ہے، الذي بينه وبينهم لم استطع ان آتي مسجدهم، جب سیلاب اور بارش ہوتی ہے تو پھر میں اپنی قوم کے مسجد میں نہیں جا سکتا. فاصلی بہم، تاکہ میں ان کو نماز پڑھاؤں. ووددت یا رسول اللہ انک تاتینی، اے اللہ کے رسول کیا ہی خوب بات ہو جائے گی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، اور میرے ساتھ جو میرے گھر چلے وہ میرے ساتھ شمس و قمر چلے. انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پیغمبر صحابی نے دعوت دی، حضرت جی کیا مزہ آئے گا. فتصلی فی بیتی، میرے ساتھ گھر چلیے نماز پڑھیں گے. فاتخذہ مصلا، اور جہاں آپ نماز پڑھیں گے آج کے بعد وہیں نماز پڑھوں گا. قال فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سافعل انشاءاللہ، ان قریب ایسا ہو جائے گا. پڑھو جی. قال عتبان فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں. جی. وابو بکر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة سنة. وحبسناه على خزيرة، ہم نے حضرت کو روک لیا کھانے کے لیے. ہم نے حضرت کو روک لیا ایک سرید کے لیے. جی. صنعناها له، ضروری ہے مہمان کا اکرام. جی. قال فساب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم. فساب من البيت، گھر کے اندر اہل محلہ کے اور لوگ بھی آ گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے. فقال قائل منهم اين مالك بن دخشن، یا دخشن یہ کدھر گیا؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذلك، اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرو ایک مسلمان کے بارے میں. میرے سامنے اس کو منافق کہہ دیا. الا ترى انه قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلك وجه اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے وہ کلمہ پڑھتا ہے. اور قال اللہ ورسول عالم، لوگوں نے کہا حضرت ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مالک بن دخیشن جو بھی بات کرتا ہے منافقین کے حق میں کرتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
سمجھ میں آئی بات؟ یہ عنوان مومن ہے، جو مسلمان کے عنوانیات کو قبول کر لے اور تفاصیل کو تسلیم کر لے تو وہ خود بخود جنتی ہو جاتا ہے۔ جی پڑھو۔ وقال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود وهو من سراتهم، اور وہ اسی قبیلے کے پرانے سرداروں میں سے تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور گھر میں نماز پڑھی تھی، تو دوسرے خاندان کے سردار سے پوچھا گیا کیا ایسا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا فصدقوا بذلك، اس نے کہا جی بالکل ایسا ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللهم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ۔ یہ کل ظہر کی نماز کے بعد طلباء نے اتنی ساری جو ہے وہ درخواستیں لے کے آئے اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سیلاب زدگار ہیں۔ اب معاملہ اس طرح ہے کہ ہم نے یہاں کوئی ایدی سینٹر کھولا ہے، نہ ہم نے یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ JDC کا کوئی دفتر کھولا ہے۔ ہمارا تو مدرسے میں کے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے، لیکن پریشانیاں رہتی ہیں۔ وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آفت آئی ہے، پریشانی آئی ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے طلباء ہیں ان کے لیے کچھ بھلا ہو جائے، لیکن پتہ چلا کہ وہ معاملہ صحیح نہیں چل رہا۔ اب یہ حکمت عملی طے گئی ہے کہ آپ کے دورہ حدیث کے جو طلباء ہیں، صرف دورہ حدیث کے، باقیوں کو بعد میں دیکھا جائے گا، وہ اپنا ڈیٹا جمع کرائیں ہمارے فیضان کے پاس، اور ہم ان کے علاقے میں اپنا کوئی فاضل ڈھونڈیں گے۔ ان کو کہیں گے کہ آپ جائیے، ان کے گھر پہ جائیے، ان کے اماں ابا سے ملیے، اور جب وہ تصدیق کر دیں گے تو اللہ نے جو توفیق دی ہوگی اس حساب سے ہم ان کی مدد کریں گے۔ بار بار ادھر آ کے آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو ہم بھی پاکستانی ہیں، طریقہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بات ختم ہو۔ صحیح بھائی۔